ایک سوال یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں بعض لوگ امام کے ساتھ 8 رکعتیں تو پڑھ لیتے ہیں لیکن وطر نہیں پڑھتے اور چلے جاتے ہیں یہ ارادہ کرتے ہوئے کہ گھر پہ جا کے پھر مزید اور کچھ پڑھیں گے آخری وقت میں اور اس کے آخر میں وطر پڑھیں گے. تو یہ حرام تو نہیں ہے، یہ گناہ بھی نہیں، لیکن ایسا کرنے والا آدمی اس ثواب سے محروم ہو جاتا ہے جس کا حدیث میں وعدہ ہے. حدیث میں کیا ہے کہ جو انسان امام کے ساتھ اس کے نماز ختم ہونے تک ساتھ شریک رہے نماز میں، تو ایسے آدمی کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. ظاہر بات ہے کہ امام نے جماعت کے ساتھ میں وطر بھی پڑھائی، اور اگر آپ وطر میں شریک نہیں ہوتے ہیں تو آپ کو پوری رات والے ثواب کی حدیث کا حصہ نہیں ملے گا. تو اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ پوری رات اس کو ثواب ملے، اس کو چاہیے کہ امام کے ساتھ پورا فارغ ہونے تک نماز پڑھے. اب آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ پھر اگر ایسا کیا تو اگر دل کیا بعد میں نماز پڑھنے تو نہیں پڑھ سکتا. ایسا نہیں، بلکہ ایک انسان وطر پڑھنے کے بعد اگر مزید کچھ عبادت کرنا چاہے، نماز ہی پڑھنا چاہے، تو اس کے لیے منع نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، اپنی رات کی آخری نماز وطر کو بناؤ، یہ بطور فرض نہیں ہے. یہ حکم جو ہے آپ کا یہ حتمی اور لازمی نہیں ہے، بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وطر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی ہیں. علماء نے اس سے بات کہی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وطر کے بعد جو نماز وطر کو آخری بنانے کا جو حکم ہے یہ فرض کے طور پر نہیں ہے، آپ نے خود وطر کے بعد پڑھی تاکہ معلوم ہوئی یہ بھی جائز ہے. تو اگر کوئی آدمی وطر کے بعد مزید نماز پڑھنا چاہتا تو پڑھے، اس کے بعد وطر نہیں پڑھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ لا وطران فی اللیلہ، ایک رات میں 2 وطر نہیں پڑھے جائیں گے. تو وطر کے بعد اگر اور مزید عبادت کرنا چاہے تو اس کے لیے منع نہیں ہے. تو امام کے ساتھ پوری وطر تک شریک ہو جائے، اس کے بعد اگر رات میں کہیں اس کو دل ہوتا ہے نماز پڑھنے کا تو پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. وہ افضلیت کے اعتبار سے ہے کہ آخری نماز وطر ہونی چاہیے، افضلیت کے اعتبار سے.